الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے نماز کی اہمیت اور اس کی احکامات کے بارے میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی اہم اور بنیادی عبادت ہے کہ جس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے جو روحانی فوائد ہیں، برکات ہیں، اس کے جو مادی اور معاشرتی فوائد ہیں، انسانی نفسیات اور اس کی جسمانی حیات پر اثر انداز ہونے والے جو اثرات ہیں، اتنے مختلف گوشوں میں یہ مضمون پھیلا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا حقیقت میں ممکن نہیں. میں کچھ پوائنٹس لکھتا رہا اور میں نے گمان کیا کہ شاید ابھی بس یہ سلسلہ جو ہے میں پچھلے جمعے مکمل کر کے اور اب نماز کے مسائل اور نماز کے بارے میں جو کوتاہیاں وغیرہ ہوتی ہیں بالعموم ان کی طرف توجہ کی جائے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ نکات اور وہ پہلو جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. جو کتاب اٹھاتا ہوں اس میں ایسے ایسے نکات اور اتنے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ سوچتا ہوں کہ اگر اس کو بیان نہیں کیا تو نماز کی اہمیت کا مضمون جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. بہرحال اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ بندگی اور شکر گزاری کا جو مظہر اولین ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کامل اظہار بندگی اور شکر گزاری اگر کسی فعل کے ذریعے سے، کسی مراسم عبودیت میں سے کسی عبادت سے ادا کیا جا سکتا ہے بھرپور، تو وہ نماز ہی ہے. کہ نماز کی جو حیت ہے اور اس کی جو ساخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر عاجزی، تذلل، بندگی اور شکر گزاری کا اظہار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یعنی ہر عمل سے اور ہر کلمے سے بندگی اور شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے. تو اگر یہ جذبہ، یہ داعیہ کسی کے دل میں پیدا ہو کہ میں اللہ کی بندگی اور اس کی شکر گزاری کو اختیار کروں، جو میرا مقصد تخلیق بھی ہے. انسان اور جنات کا مقصد تخلیق قرآن حکیم نے بندگی ہی بتلایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اسی لیے کہ وہ میری بندگی، میری غلامی بجا لائیں. یہ تو ہمارا مقصد تخلیق ہے. اس مقصد تخلیق سے جو اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا چاہے، یعنی اللہ کا بندہ بننا چاہے، جو بہت بڑے شرف کی بات ہے، اور اللہ کا شکر گزار بننا چاہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جن کا شمار ممکن نہیں ہے، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان کا شکر ادا کرنے کا بھی یہ بہترین انداز ہے جو اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا سب سے بڑا
فائدہ یا اس کا سب سے بڑا مظہر اسی کو قرار دیا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز میں، خصوصاً رات کی نماز میں، تہجد میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اتنا طویل قیام، اتنے طویل رکوع اور سجود، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کے پائے مبارک جو ہے متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، ان پر ورم آ جاتا تھا۔ اب بہت دیر انسان قیام کرتا ہے، آپ خود بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو دوران خون جو ہے وہ پورے طریقے سے جسم میں نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے، سن ہونے لگتا ہے وہ حصہ۔ بہت دیر آپ کھڑے رہیں تو یہ کیفیت آپ محسوس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی تہجد میں قرآن حکیم پڑھنے میں، تلاوت میں اتنے محو ہوتے تھے کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ میں کتنی دیر میں نے قیام کیا، تہائی رات، 2/3 رات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ سے بہت قربت رکھتی تھی، بہت بے تکلفی بھی تھی، اور آپ سے دینی مسائل سیکھ کر خواتین کو تعلیم بھی فرماتی تھی، تو وہ سوال کر کے اپنی تشفی فرماتی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو درجات بلند کیے ہیں اور آپ کے لیے تمام خطاؤں کے درگزر ہونے کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو بھی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، اصل میں نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے قصدن کسی خطا اور گناہ کا تو کوئی احتمال نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے جو لغزشیں، جو سہو ہو جاتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا قرآن حکیم میں۔ وہ چیز بھی حضرت عائشہ کے سامنے تھی۔ اس پس منظر میں انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس پر جواب جو دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم سب کے لیے بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اس کی اتنی عنایات میرے اوپر ہیں اور اس نے میرے لیے اتنا کچھ اپنی نعمتوں کے خزانے میرے لیے کھول دیے ہیں، تو اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کے متناسب جس حد تک میں کر سکتا ہوں اس کی شکر گزاری کا حق ادا کروں۔ تو اس شکر گزاری کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا وہ ہے تنہائی میں اللہ کے حضور میں طویل قیام، جس کو ہم تہجد کی نماز یا رات کی نماز، صلاۃ اللیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا۔ 5 وقت کی نماز یہ تو ایک مسلمان کے لیے ایک لازم و ملزوم ہے، اس سے تو مفر ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اب رات کے حصے میں اپنی نیند اور اپنے آرام کو قربان کر کے نماز ادا کرنا کہ جو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے بات اصل میں احساس کی اور اس جذبے کی کہ میں شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقام حاصل کروں کہ جو ان نعمتوں کے متناسب ہو، ان کی شکر گزاری کا کچھ حق ادا ہو جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کون شکر ادا کر سکتا ہے کما حق ہو۔ چنانچہ دیکھیے اتنا طویل قیام اور اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ کلمات نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ آپ کی معرفت کا حق، اور ہم آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ آپ کے شایان شان اور آپ کے لائق ہے جیسی عبادت ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی تکلفانہ کلمات نہیں، حقیقت یہی ہے۔ جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی کو پانے کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے، اتنا اس کے اوپر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ ابھی وہ کچھ بھی نہ کر سکا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہے اس کو اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی جو خود آپ کا بھی معمول تھا کہ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو چند دعائیں آپ معمول کے ساتھ روزانہ پڑھتے تھے، تو ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی کیفیت ہے اس کی غمازی ہو رہی ہے
کہ اتنی طویل مشقت بھی جھیل رہے ہیں، اللہ کے حضور میں سر بسجود بھی ہیں، دس بستہ بھی کھڑے ہیں، لیکن احساس یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کا، اس کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک، اے رب میری مدد فرما، معاونت فرما میری، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور بہترین انداز میں تیری بندگی بجا لا سکوں، اس بارے میں تو میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں امت کی تلقین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دست سوال بھی دراز کرنا ہے، اور اس کا جو بہترین اظہار ہے، بہترین طریقہ اللہ کا نبی نے سکھلایا ہے وہ ہے نماز۔ فرض نماز ہو، نوافل ہو، تنہائی کی نماز ہو، اس میں خوب دل لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کی رضا جوئی کے جذبے سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں جو ہے پتے جھڑتے ہیں درخت سے۔ یہ تشبیہ دی اللہ کے رسول نے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، للہیت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز، 2 رکعت اگر ایسے اخلاص سے انسان پڑھ لے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر سوکھے پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور شکر گزاری اور بندگی کا جو مظہر اولین ہے اس کو ہمیں بخوشی اختیار کرنا چاہیے، ایک ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہمیں فرصت ہے تو ہم کچھ نوافل پڑھ لیں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، اگر وقت میسر ہے تو اللہ کی یاد میں کچھ وقت صرف کر لیں، کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے انسان کا، وہ چاہے تو اس کو امر بنا سکتا ہے، اخروی لحاظ سے بڑا قیمتی بنا سکتا ہے اگر وہ اس کے اندر اللہ کی یاد کا التزام کر لے، جس کی بہترین شکل نماز ہے۔ اگرچہ نماز پر موقوف نہیں ہے، ویسے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، تو اللہ کی یاد کی جو چوٹی ہے، اللہ کو یاد کرنے اور اس کو راضی کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز۔ اسی طریقے سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ انتہائی جامع عبادت ہے، اس کے اندر تسبیحات بھی ہیں، حرکات و سکنات کے ذریعے بھی اپنی بندگی کا اظہار ہے، درود بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور جو اس کا محور و مرکز ہے، جو اصل جزو ہے نماز کا، جزو اعظم، وہ ہے تلاوت قرآن۔ تو نماز گویا کہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو وہ ذکر بھی کرتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کی عظمت کا اظہار بھی کرتا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نماز کے اندر جمع کر دی گئی، اور سب سے بڑھ کر توجہ الی اللہ، ذہن اور قلب کا جو ارتکاز ہے اللہ کی طرف، جو نماز کی اصل جان ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کا قرب بھی عطا فرماتی ہیں، اور انسان کو ایک جامع عبادت مختصر سے وقت کے اندر کرنے کا ایک سلیقہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھلایا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ کی یہ 43ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نہیں یہ نمبر اس کا ہے 47ویں آیت ہے، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بلکہ 3 آیتیں پڑھی تھی، 2 آیتیں، تو ایک 45 ہے اور ایک 46۔ مدد حاصل کرو، استعینوا، استعانت طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ یعنی اگر اللہ کی خصوصی مدد شامل حال کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت و حمایت تمہیں حاصل ہو، تو 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک صبر اور ایک صلاۃ۔ صبر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات ہیں، جو بھی کیفیات ہیں، ان پر انسان سر تسلیم خم کر دے اور جزا فضا شکوہ و شکایت کو قریب نہ لائے۔ یہ تو ایک مفہوم ہے صبر کا۔ اس کے علاوہ صبر کے معنی استقامت بھی ہیں،
صبر کے معنی موقف پر ڈٹے رہنا بھی ہیں، اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا، بندگی بجا لانا، اس کے یہ بھی صبر کے ایک معنی۔ صبر علی الاطاعہ، بندگی پر جمے رہنا، اطاعت کو اختیار کیے رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو مطلب یہ کہ صبر جو ہے ایک بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم صلاۃ اور صبر کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز بڑی بھاری شے ہے سوائے ان کے کہ جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ گراں نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کا خشوع اختیار نہیں کرتے، ان کے لیے یہ بہت بھاری ہے۔ اب دیکھیے، نماز کی ادائیگی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں، اپنے در پر بلانے کا اذن عطا فرما دیں، اس کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اس کے لیے وضو کرنا، اس کے لیے گھر سے نکلنا، مسجد میں حاضر ہونا، با جماعت نماز ادا کرنا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا، یہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑے کام ہے، اس کے لیے کسی مجاہدے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کیجئے، یہی اعمال ان لوگوں کے لیے بڑے بھاری ہیں، بڑے یعنی کہ ناممکن العمل ہیں کہ جن کو توفیق میسر نہیں ہے۔ اللہ بچائے، ان کو اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ کھودنا، کہ اٹھیں اور جناب اپنے مصروفیات میں سے نکل کے وضو کریں اور تیاری کریں، مسجد جائیں، اتنا وقت لگائیں اور پھر نماز ادا کریں، تو یہ سب ان کے لیے بڑا گراں ہے، بڑا بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلب صادق نہیں ہے، وہ خشوع نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف لپکنا، والہانہ انداز میں اللہ کی بندگی کے لیے مؤذن کی اذان کا انتظار کرنا، یہ سب کچھ ان کو میسر نہیں۔ یہ نماز کو بھی اپنے سر سے ایک بوجھ کی طرح اتارنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے، سوائے ان کے کہ جن کے اندر خشوع ہے، جھکاؤ ہے، تذلل اور عاجزی ہے، جو واقعتاً بندے بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بھاری نہیں ہے، وہ مستثنیٰ ہیں، الا کر کے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ لیکن جس میں جتنی عقل ہے، جس میں جتنی نخوت ہے، غرور ہے، عاجزی اور بندگی سے دور ہے، اس کے لیے اتنا ہی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو دیکھیے کیسی کسوٹی اللہ نے بتلائی۔ اب ہم اپنا خود جائزہ لے لیں کہ نماز ہم پر بھاری ہے یا آسان ہے، اور فیصلہ کر لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی پانچوں وقت سہولت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، ہمارا دل بھی کھینچا جائے اور ہمارے لیے یہ سارے اعمال آسان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جہاں اشارہ فرما دیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اگلی آیت کے اندر جو اس نماز کے دو اثرات بتلائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جن کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، آسان ہے اور لذت والی شے ہے۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات ضرور کرنی ہے، انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کا انہیں یقین، گمان غالب حاصل ہے۔ یظنون کا لفظ لائے ہیں اللہ تعالیٰ، زن کے معنی گمان بھی ہوتے ہیں، اور گمان میں جو اونچا درجہ ہے گمان غالب یعنی یقین کے قریب جو درجہ ہے، اس کو لیے بھی یہی لفظ زن آتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو رب، جن کا غالب گمان یہی ہے، جن کا رجحان اور جن کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ یقیناً انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اپنے رب کے حضور میں لوٹائے جانے کا بھی یقین ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا اور دربار خداوندی میں حاضری اور محاسبہ۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ملاقات جب ہوگی تو وہ محاسبے کا وقت ہوگا، تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان فرما دے کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کا بھی یقین ہے
اور اس بات کا بھی یقین کامل حاصل ہے کہ انہیں دوبارہ سے ان کے رب کے حضور میں لوٹایا جائے گا. مرنے کے بعد وہ پیوند خاک نہیں بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے کہ جناب ان کے اجزاء جو ہیں جسم کے وہ زمین میں مل کر مٹی ہو گئے. اب دوبارہ سے کون ان ذرات کو جمع کرے گا؟ ان کھوکھلی ہڈیوں کو دوبارہ کون جوڑ کر ایک قالب بنائے گا؟ جیسا کہ کفار اور مشرکین کا اعتراض تھا، اور وہ یہ ایک اچھمبے کے طور پہ اس بات کو کہتے تھے کہ بھلا ایسا ہوا ہے کبھی کہ مرنے کے بعد صدیاں گزر جائیں اور جسم ریزہ ریزہ ہو جائے اور ہڈیاں گل سڑ جائیں تو دوبارہ سے ان کو جوڑ کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا جائے؟ یہ تو بڑی انہونی سی بات ہے، عقل میں نہ آنے والی اور مشاہدے کے بھی خلاف. یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ اور یہی دعوت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ یقیناً تم دوبارہ سے اٹھائے جاؤ. جس اللہ نے تمہیں آدم سے وجود بخشا ہے، ایک نطفہ بے جان سے تم کو جو ہے جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، تو وہ تمہارے ذرات کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ بلکہ اگر تم عقل سے کام لو تو یہ عمل اس کے لیے زیادہ آسان ہے. پہلی مرتبہ کسی چیز کو کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو دہرانا تو آسان تر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور یہ اس کا حتمی وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو، تمام انسانوں کو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور وقوع قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو بیک وقت اٹھائے گا اور ان کو دوبارہ سے ایک نیا قالب بھی عطا فرمائے گا. ان کے تمام ذرات، ان کے اجسام کے، چاہے وہ کسی قبر میں ہو یا سمندر کی تہہ میں ہو، کسی درندے کے پیٹ میں ہو یا آگ سے جلا کر راکھ کر دیے گئے ہو، کہیں پر بھی موجود ہو، تمام اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرنے پر اور ان کو ایک جیتا جاگتا انسان بنانے پر پوری طرح قادر ہے. قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس مضمون سے. تو جس کو اس بات کا یقین حاصل ہے کہ مجھے ضرور میرا رب دوبارہ سے زندہ کرے گا، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور اس کے اندر اعمال کی جواب دہی ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، جتنا یہ یقین گہرا ہوگا، جتنا اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، اتنا ہی یہ نماز آسان ہو جائے گی، اتنا ہی صبح کا اٹھنا سہل ہو جائے گا، نیند کی قربانی دینا اور آرام کو چھوڑنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اور جتنا یہ تصور، یہ عقیدہ انسان کے ذہن سے محو ہوگا، دور ہوگا، غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اس بات پر کہ مجھے دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضری دینی. جتنا اس سے غفلت برتے گا اتنا ہی نماز بھاری ہوتی ہے. قرآن نے دیکھیے نسخہ بھی بتلا دیا، تجزیہ بھی کر دیا کہ یہ خاشعین کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز بالکل سہل ہے، ان کے لیے بالکل گرا نہیں ہے، اور بس سہولت تمام اپنے روزمرہ کے معمولات انجام دیتے ہوئے بس سہولت وہ نمازیں ادا کر لیتے، 5 وقت کی ان کو توفیق ہو جاتی. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ فرشتے ہیں یا کوئی خاص قسم کی مخلوق ہے؟ نہیں، یہ اسی دنیا کے رہنے والے، یہ عام لوگ ہیں. لیکن ان میں اور ان میں جو غافلین، ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ انہیں آخرت پر یقین کامل ہے، اللہ سے ملاقات اور اس کے دربار میں حاضری کا شعور جو ہے وہ ہر وقت ان کی ذہن میں تازہ رہتا ہے، اجاگر رہتا ہے. یہ چیز ہے کہ جو ان کے لیے نماز کو آسان بنائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ نماز سہل ہو جائے اور ہمیں اس کے اندر کوئی گرانی محسوس نہ ہو، تو ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب سے ملاقات کا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے. تنہائی میں بیٹھ جائیں، کبھی سوچیں کہ کیا واقعی میرا دل اس حقیقت پر ٹھکا ہوا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد، قبر اور حشر کے تمام منازل سے گزرنے کے بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہونا اور تنہا اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قرآن نے حکم سنایا ہے، اعلان کیا ہے، تم میں سے ہر شخص کو ہماری جناب میں حاضر ہونا پڑے گا اپنی انفرادی حیثیت میں. تمام علائق کاٹ دیے جائیں گے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اپنی انفرادی حیثیت میں، جس حیثیت میں وہ اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں تھا، جہاں اسے عہد الست لیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح انسانیہ نے بیک زبان جواب دیا کہ کیوں نہیں.
آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. بھلا تو جس طریقے سے اس وقت تمام ارواح انسانی جمع تھی، بعد میں جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو کسی کو کسی کے ساتھ منسلک کیا، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیوی ہے. یہ علائق تو یہاں پر آ کر قائم ہوئے جب اس روح کا ایک جسم کے ساتھ ناطہ قائم ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے تو اپنی انفرادی حیثیت میں تنہا اللہ کے حضور میں اس نے عہد کیا تھا. اب وہی کیفیت دوبارہ آخرت میں پیدا ہو. کلہم آتی یوم القیامت فردا. اپنی انفرادی حیثیت میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے. ہاں جب یہ انفرادی محاسبہ مکمل ہوگا تو پھر جو اجتماعی حقوق عائد ہوتے تھے دنیا کے اندر، جو علائق قائم کیے گئے تھے، ان کی بھی جواب دہی ہوگی. یہ دوسرا مرحلہ ہوگا. لیکن پہلے مرحلے کے اندر اپنی انفرادی حیثیت میں انسان کو تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. جتنا آپ اس عقیدے پر محنت کریں گے، جتنا ان آیات پر فوکس کریں گے کہ جن کے اندر یہ تصور دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات ضرور بالضرور کرنی ہے، ہو نہیں سکتا کہ تم اس سے روپوش ہو جاؤ. ہر شخص کو اپنے رب کے حضور میں حاضر کیا جائے، خواہی نہ خواہی، اور اس سے اس کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا. اگر یہ احساس زندہ اور تازہ ہو جائے تو تمام اعمال آسان ہو جائے، نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے، اور تمام جو شرعی احکامات ہیں ان کے اوپر انسان کا چلنا بالکل آسان ہو جائے. تو یہ راز قرآن حکیم نے دیکھیے اس آیت کے اندر خود ہی بتلا دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے رہو، اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہو، اور یقیناً یہ بہت گراں ہے، بڑا بھاری فریضہ ہے غافلین کے لیے. لیکن جو خاشعین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کون ہیں یہ لوگ کہ جو اس سے اپنے رب سے ملاقات کا پورا یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے حضور میں لوٹایا جائے گا. تو ان کے لیے یہ نماز بہت سہل ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں، آگے اور بھی نکات ہیں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن اور قلب کے اندر اس نماز کی اہمیت جو ہے وہ رچ بس جائے. ہم اس کو ایک رسم نہ سمجھیں، اس کو ایک بوجھ اور توق نہ سمجھیں کہ جی 5 وقت سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، بلکہ ہمیں اس میں لذت محسوس ہو. اسے ہم اپنی اظہار بندگی کا بہترین ذریعہ سمجھیں، نعمت سمجھیں کہ ہم ان تمام نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں. ناممکن تھا، اللہ نے خود ہی اپنے شکر گزاری کا یہ بہترین اسلوب، یہ انداز اپنے پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دیا. یہ اس کا تحفہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور اپنے مزاج اور اپنے افتاد طبع کو اس طرح ڈھالنا ہے کہ ہمیں نماز سے سکون اور لذت میسر آئے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نماز میں نظر آئے. کوئی پریشانی اور بیماری اور کوئی بے چینی ہو تو بے اختیار ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی بھی گھبرا دینے والی بات، کوئی بھی بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے والی یا غم کی کوئی خبر ملتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ نماز ایک ایسا سائبان ہے، ایک ایسی چھتری ہے کہ جس کے نیچے جا کر اللہ کے نبی جو ہے اس غم کو غلط فرما دیتے اور اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کر لیتے. تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز جو ہے واقعتاً ان تمام مصائب سے اور غموں سے نجات دلانے والی ہے. تو ایسی نماز اگر ہماری ہو جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے شعور کے ساتھ اقدامات کی ضرورت ہے، جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، عملی اقدامات. لیکن پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس نماز کا پورا نقشہ جم جائے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں اتنی قیمتی ہے، یہ اتنی قیمتی ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا مردہ حسرت کرتا ہے کہ کاش مجھے اتنا وقت دے دیا جائے کہ میں یہ 2 رکعت ادا کر لوں. لیکن اس کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. جب نماز پڑھتا ہے انسان تو قبر میں لیٹے ہوئے مردے حسرت کرتے ہیں، کاش ہمیں اتنا وقت دے دیا جائے کہ ہم یہ 2 رکعت ادا کر لیں. یہ رش کرتے ہیں زندہ انسانوں پر. اور ایک ہم ہے کہ ہمیں زندگی بھی ہے، مہلت بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے وقت کو گنوانا پسند کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں.
تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایسا شغف عطا فرمائے کہ ہماری جسم و جان کی راحت اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔